الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صبح کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صدائے قرآن کا سفر الحمدللہ رب العالمین آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَاسٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو خوب رغبت سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو متزلزل کر دیا اور وہاں سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب ایک وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں ہی ٹھہرنا ہے اور وہیں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور جو مقدمہ ہے اس پروگرام کا ناظرین کرام ان آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناظرین کرام جس کو بھی جتنے بھی عزت اور تکریم دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی آزمائشوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس آزمائشوں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا۔ تمام انبیاء پر بے شمار آزمائشیں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے پیغمبر بھی ہیں، جب ان کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو تکریم سے نوازا، ان کو علم الاسماء عطا کیا، پھر ان کو خلافت ارضی عطا کی، پھر ان کو ملائکہ سے سجدہ کروایا، اور ناظرین کرام پھر ان کو جنت میں رہنے کی بشارت دی۔ اس کے ساتھ ہی آزمائش شروع ہو گئی، وہ یہ کہ آدم جنت میں رہتے ہوئے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے متزلزل کر دیا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نیچے اتار دیا۔ ناظرین کرام، اس آزمائش میں اور اس سارے سبق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، اس پہ آج گفتگو ہوگی، اور گفتگو کرنے کے لیے آج جو صدائے قرآن کی بزم میں ہماری مہمان شخصیات ہیں، میری دائیں جانب ناظرین کرام جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، میں اگر عرض کروں کہ کچھ لوگ دنیا میں شفیق ہوتے ہیں، کچھ سراپائے شفقت ہوتے ہیں۔ جب سراپائے شفقت ہوتے ہیں اور شفیق ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے کچھ شفاقت علی بغدادی نکلتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ماشاءاللہ استاد ہیں، آپ منہاج القرآن یونیورسٹی میں آپ شعبہ عربی کے مستند اور فاضل استاد ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں آپ، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ اللہ کا بہت کرم ہے، خوش آمدید، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین کرام، جو میری بائیں جانب شخصیت ہیں، میں ان کا نام لینے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ ایک ہمارے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ناموں کو بدلا تھا۔ کون سے نام تھے جن کو بدلا تھا؟ وہ کچھ نام ایسے تھے جن کے معنی شرک پر مبنی تھے، مثلا کوئی عبد الشمس تھا، اس کو عبد الرحمن کر دیا، کوئی عبد الکعبہ تھا، اس کو آپ نے عبداللہ کر دیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک ام المومنین ایسی تھی کہ جن کا سابقہ نام برہ تھا، اور اس کو بھی آپ نے بدل دیا، حالانکہ برہ کے معنی ہے نیکی، معنی تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم نے ان کا نام بدل دیا۔ اور کس احتمال سے بدلا کہ اگر کوئی گھر میں جائے اور پوچھے کہ گھر میں برہ ہے، اور اگر وہ گھر میں اس وقت وقتی طور پر نہ ہو تو جواب تو یہی آئے گا نا کہ گھر میں برہ نہیں ہے۔ تو آپ نے سوچا کیا گھر میں نیکی نہیں ہے؟
اس احتمال سے نام بدل دیا اور ان کا نام ام سلمہ رکھ دیا۔ ناظرین کرام، آج جو میری بائیں جانب مہمان شخصیت ہیں، ان کے نام کو نسبت خانوادہ رسول سے ہے اور ان کی آواز کو نسبت ثنائے رسول سے ہے، اور وہ ہیں سلمہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب۔ ناظرین کرام، سلمہ خان اپنی پرسوز گداز والی آواز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کا وقت ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں سراپۂ شفقت جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے آغاز سے الحمد سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور ہم صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں جی کہ کہاں پر ہم نے اپنے فکر و عمل سے لبیک کہنا ہے۔ قرآن ہمارے اوپر اترا تھا، ہمارا حق ہے، بجائے اس کے کو ہم غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیں اور صرف سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ایک سپارہ پڑھ کے اس پہ فخر اور غرور کریں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ قرآن دل میں کب اترا اور صدا کب دی؟ ڈاکٹر صاحب، آج اس سبق میں مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو تکریم سے نوازتا ہے تو ساتھ ہی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور انبیاء کو بھی مستثنیٰ نہیں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی اللہ رب العزت نے فضیلتوں سے سرفراز کیا، جنت میں رہنے کی بشارت دی، علم الاسماء عطا کیا، خلافت ارضی آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کیا، ساتھ ہی آزمائش شروع ہوگی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کون سا درخت تھا جس کے قریب نہ جانے کا کہا گیا؟ پھر اس بین لگانے میں، یہ منع کرنے میں فلسفہ کیا تھا، حکمت کیا تھی اللہ رب العزت کی؟ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم الشان قرآن کی خدمت کے پروگرام میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ آپ کی شفقت ہماری سعادت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس کے ساتھ میں پبلک نیوز چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، جنہوں نے اتنے عظیم المرتبت پروگرام کا انتخاب کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ جیسی قرآن کی خدمت کرنے والی ہستی کو یہ پروگرام سونپا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن مجید کی خدمت کے طور پر درس کلام اللہ تحریر کیا، جی، اور شروع سے میں نے منقوط ترجمہ بھی کر دیا۔ منقوط ترجمہ، اور پھر آپ نے بامحاورہ ترجمہ بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ نے کر دیا۔ تو آپ شروع سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس خدمت میں اجر عطا فرمائے۔ اور صبح کا یہ وقت ہے، ہمارے ناظرین قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن صرف غلاف کے اندر بند کر کے اونچی جگہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے یہ انسان کو ہر قسم کی مشکل کا حل دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کو نسخہ اکسیر ہے، نسخہ اکسیر ہے۔ اور دیکھیں قرآن جو ہے ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں، جس کو آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں، جس واقعہ کو، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن ایک ہسٹری کی کتاب ہے، جی، یعنی اس پہلو سے بھی خالی نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے سب سے ابتدا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، جہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، تو قرآن نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ صحیح، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کے اعزازات، آپ کی جو تکریم ہے، اس سے اس کتاب کے اندر، اور بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے اندر پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ بالکل، اور اس کے اندر ہم جو آپ نے بڑا اہم موضوع چنا ہے اور عنوان دیا ہے پروگرام کو، کوئی قرآن ہمیں کیا صدا دیتا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اگر ہم اسی قصے کو دیکھیں اور آج کی آیات کو دیکھیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا اور اس کے بعد آزمائش دی، تو اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایک عربی کا مقولہ میں سناؤں گا، پھر اس کے بعد آپ بات سمجھ آئیں گے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ المکارم حسب المغارم،
درجات اور بلندی اور رفت جتنی زیادہ بندہ آزمائشیں طے کرتا ہے اتنے زیادہ اونچے ہوتے ہیں صحیح۔ حضرت آدم، اور جتنی زیادہ درجات ملتے ہیں آزمائشیں آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں۔ سب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام تخلیق فرمایا ہے، انسان کی تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے ایک قانون وضع کیا ہے۔ اس کے اندر انسان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے، سبحان یعنی انسان کو کھلا نہیں چھوڑا۔ اس کے اوپر کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں، اور فرائض اور حقوق کا پہلا جو انسان جب تخلیق ہوا اس واقعہ سے یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کے حقوق ہیں، جنت، اس میں چاہو تو کھاؤ راغدن، جو مرضی، جو دل چاہے جو کچھ کھاؤ، یہ تمہارا رائٹ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف فرما دیا لا تقربا ہذہ الشجرۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، صحیح۔ یعنی چیک اینڈ بیلنس، کہ کچھ چیزیں جواز قرار دے دیں اور کچھ چیزوں کو منع فرما دیا۔ اس واقعہ سے ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام آج ہمارے اوپر ہے امت مسلمہ پر، کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، حرمت علیکم الی آخری جو آیات آئی ہیں حرام کی، لا تقربو کی اور منع کی نہیں کی، جی۔ وہ حرام کے درجے میں آ گئی اور باقی چیزیں جواز کے درجہ میں آ گئی۔ تو اس کا آغاز تاریخ میں دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، چونکہ یہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو رب جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا بنایا ہے، اس کو کون سی چیزوں کا مرکب بنایا ہے، پھر اس کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہر انداز سے بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، تو اس لیے اس نے کچھ چیزیں حلال قرار دیں اور کچھ سے منع فرما دیا۔ اب یہ یہاں سے صدائے قرآن ہمیں جو مل رہی ہے ابتدا سے لے کر آج تک یہ ہے کہ جو اللہ احکام دیتا ہے، جو اللہ نظام دیتا ہے، وہ انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کے فائدہ مند ہو، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر انسان اس نظام سے ہٹتا ہے تو دین وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، چونکہ اسلام اور دین اسلام، تعلیمات اسلام وہ فطرت پر ہیں، نیچرل ہیں، اور جب بندہ نیچر سے ہٹتا ہے، قدرت اور طبیعت سے ہٹتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے خلاف عقل کام کرتا ہے اور جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا درس اس حصے سے ہمیں مل رہا ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے جائیں تو اور سب آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی کہ شیطان کی جنت کے اندر جو رسائی ہوئی جی ہاں وہ کیسے ہوگی؟ حالانکہ جنت تو صالحین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، شاکرین کے لیے ہے، عابدین کے لیے ہے۔ اس مقام کو میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، جی اس سوال اور اس طرف مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک کیسے پہنچ گیا شیطان؟ جی ہاں، چاند ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا مفسرین نے کہ شیطان جو ہے سانپ کے منہ کے ذریعے پہنچا ہے، سانپ کے منہ کے اندر جا کر جنت میں پہنچا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہوا تھا، لیکن بعض نے یہ لکھا تھا کہ شیطان کا وسوسہ وہاں تک پہنچا ہے، مختلف آراء دی ہوئی تھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تخلیق فرمائی ہے اور جو چیز بھی اس نے رکھی ہے تو وہ قدرت بھی عطا وہی کرنے والا ہے، اس آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے وہی جو ہے۔ اب دیکھیں شیطان کو دیکھیں کہ شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے گردش کرتا ہے، جیسے خون گردش کرتا ہے، ہمیں دیکھنے کو تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ انسان کے جسم میں خون کے دورے کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کو ایک رسائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قدرت دی ہے کہ وہ اس کی جو ہیلے سے، اس کے وسوسے سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے انسان کتنا ہی نیک ہو، جی ہاں، کتنا ہی متقی ہو، کتنا تہجد گزار ہو، جی بالکل، لیکن اس کے دل میں وسوسہ تو آ جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام معصوم بنائے ہیں، انسان کی بات کی ہاں جی، انسان جو عام جو ہیں وسوسے آتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے چونکہ امتحان مقصود تھا، خاص حکمت اس کی مقصود تھی جس کے لیے امت کو ایک درس دینا تھا اور یہ نظام چلنا تھا۔ ٹھیک ہے،
اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام بنایا گیا ہے تو پھر کیسے چلتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ایک جو ہے نظام ترتیب دیا تھا، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ نے امتحان کے لیے ان کو کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بالکل۔ ویسے اس درخت کی بھی کوئی مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ کون سا درخت تھا؟ ہاں جی، اس کو بھی میں نے مفسرین کے ہاں تفسیر جب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھوں کہ یہ شاجرہ کون سا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الشَّجَرَةَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةُ، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن مفسرین نے ایک بات راجح لکھی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس درخت کا نام نہیں آیا، قرآن پورے میں کوئی نام نہیں آیا کہ یہ واقعہ یہی درخت تھا، اور حدیث میں بھی نہیں آیا، لیکن مفسرین نے اپنی آراء یا جو اندازے لگائے ہیں اس میں بعض نے کہا کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ یہ انگور کا درخت تھا، مختلف درختوں کی انہوں نے بعض نے جی ہاں، یعنی وہ کلیئر اور کرسٹل جو کہتے ہیں نا، قرآن اور حدیث میں اس کا نام نہیں آیا، وہ ایک درخت تھا هذه الشجرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اب درخت سے وہ ایک تمثیل بھی لے سکتے ہیں کہ ایک چیز سے منع کیا تھا، ایک چیز سے منع جو مقصود تھا، لا تقربوا نہیں، اور یعنی جو فرائض تھے۔ قرآن کریم میں الفاظ شجرہ کے ہیں، شجرہ کے ہاں، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعارے کے طور پر اللہ رب العزت نے نام استعمال کیا، جی ہاں، ایک چیز سے منع فرمایا، منع کرنے کے لیے، جی ہاں، استعارہ کے طور پر۔ بالکل۔ لیکن ہم اس کو ڈاکٹر صاحب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں متشابہات ہیں، یہ کیا ان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہے؟ متشابہات تو دوسری سینس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایک لفظ درخت جو ہے ذکر کر دیا، لیکن اس کا تعیین نہیں فرمائی، تخصیص نہیں فرمائی، یعنی کہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، متشابہات کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ متشابہات کے جو ہے نا وہ اس میں سے ایک سے زیادہ احکام نکلتے ہیں کہ اس طرف آ رہا ہے، اس طرف ایک آیات ہوتی ہیں محکم آیات، ہاں جی، جن سے کلیئرلی واضح معنی آتا ہے، ایک جو ہے اس سے ایک سے زائد معنی کے اعتباروں سے، یہاں بھی تو ایک سے زائد معنی آ رہے ہیں نا، لیکن تعیین نہیں ہے یہاں، ہم یہ کہیں گے تعیین نہیں ہے۔ تعیین تو متشابہات کی ہم بھی نہیں کر سکتے، جیسے حروف مقطعات ہیں، جی ہاں، ان کی تعیین بھی مفسرین نے ایسٹیمیشنز ہی کی ہیں، اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، بالکل ہاں، تو اسی طرح ہم اس کو بھی ایسے بلکہ حروف مقطعات سے ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب الف لام میم ارشاد فرمایا تو الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس پہ میں پورے قرآن پاک پہ غور و فکر کر رہا تھا، کئی دفعہ غور و فکر کیا کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن کی بات کی ہے، تو میری نگاہ گئی کہ یہ حروف مقطعات قرآن کا عنوان ہے، یعنی کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن کی عظمت کی بات کرتا ہے، اسی جگہ پر فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، پہلے کتاب کا تو ذکر نہیں ہے، تو مراد ہے کہ الف لام میم کے اندر جو ہے نا یہ حروف ہیں، الف اور لام اور میم قرآن کے ان الفاظ کے حروف ہیں جن سے وہ کنٹین ہوئے بنے ہیں، تو اس طرف یعنی اشارہ ہے ان حروف مقطعات۔ دوسرے معنی میں اگر ہم کہیں تو حروف مقطعات قرآن کی عظمت کا عنوان ہے، صحیح، قرآن کی عظمت کا عنوان ہے، کیوں؟ ہر صورت جس کا آغاز ان سے ہوا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین دونوں حرف مقطعات ہیں نا، اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی، قرآن کریم کی قسم، قرآن حکیم کی قسم، طٰہٰ کہ آگے چلے جائیں، ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، ہم آگے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ تھوڑا ضمناً بات آ گئی، ہٹ گئے تھے۔ جی ہاں، تو آگے ہمارا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب فینامینا وہ یہ ہے کہ آدم اور جنت کو پھر جنت سے اترنے کے لیے کہہ دیا گیا، جی ہاں، کیا یہ سزا تھی یا مقصد آزمائش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ کریٹ کیا؟ تو اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں ایک وقت بعد۔ جی بالکل ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے کہ تخلیق آدم کے بعد جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سرفراز کیا، بے تحاشا عزت اور تکریم سے نوازا ان کو، اور اس کے بعد ساتھ ہی امتحان بھی شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو جتنا اللہ جس کو بلند کرتا ہے، جتنی عزت عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا، مجھ محمد اکیلے کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو
اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو چشم تصور میں اپنے سامنے لاتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. پروگرام صدائے قرآن ہے, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کر رہا تھا کہ پھر اللہ نے آدم اور حوا کو حکم دیا کہ آپ جنت سے اتر جاؤ. اس میں کیا فلسفی تھی اور اس میں حکمت کیا تھی؟ جی اگر اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی, زمین تخلیق کی, جنت تخلیق کی, تو ساروں کو آباد فرمانا تھا. صحیح. تو جنت میں رکھا, پھر جنت سے زمین کی طرف کا سفر شروع ہو گیا. زمین پہ پھر انسانوں کا جو سلسلہ آگے چلانا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس سلسلے میں پھر جیسے اللہ سے مانگنا, اس کے سامنے تواضع کرنا, خشوع کرنا, یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ہی مانگتے رہنا ہے, میں تخلیق کرنے والا ہوں, میرے سامنے ہی خشوع رکھنا ہے, تواضع رکھنی ہے. تھوڑی بہت اگر میں صلاحیت دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے صلاحیت, تو اس سے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے. وہ سارا درس عطا فرما رہا ہے, نہیں, یہ سب کچھ میرا ہے, رب کا ہے. جو آپ کو مل رہا ہے یہ عطا ہے, تو لہٰذا ہر لمحہ اس کی تواضع رکھنا, اس کی عبادت کرنا, اس کے سامنے سر جھکائے رکھنا, یہ ایک درس ہے اس میں سے. یہ ایک صدا ہے, صدائے قرآن ہے اس مقام سے کہ بندوں کو بلایا جا رہا ہے کہ اگر بڑا مقام دیا ہے, بڑی عظمت دی ہے, تو اگر وہ ہے تو اس کی صورت میں بھی آپ نے میرے سامنے تواضع رکھنی ہے. تو پھر یہ زمین پر سلسلہ چل پڑا. بڑا مقام ملنا تو ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, لیکن اس کو نبھانا اور اس کو بہت سنبھالنا مشکل ہے. ہاں, یہ انتہائی مشکل ہے. بڑا مقام تو مل جاتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا اور اس کو ادا کرنا یہ واقعی مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم سے بھی بعض طلباء, بعض چاہنے والے بڑا گمان کر لیتے ہیں کہ جی آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, تو بندہ اس وقت بڑا دل میں پریشان ہوتا ہے کہ مولا, دعا بھی نکلتی ہے کہ اگر اس کا ہمارے بارے میں حسن ظن ہے تو مولا ہمیں اپنے ان کے حسن ظن میں اچھا ہی رکھنا, کہیں یہ ہماری وجہ سے تیرے دین سے جو ہے دور نہ ہو جائیں. تو بڑے مقام جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, واقعی ہی ایسا ہے کہ بڑے مقام میں آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. گھر میں اگر باپ ہے تو بڑا ہوتا ہے گھر کا, تو اولاد کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ باپ کہاں سے ہمارے لیے لا رہا ہے, روزگار کما کے ہماری تربیت, گھر, ہر چیز کو پورا کر رہا ہے. چونکہ وہ بڑا ہے, اس کو ساری مصائب اور مصیبتیں برداشت کرنی اور اولاد کے ضروریات کو پورا کرنا. انہوں نے تو کہنا ہے بابا جی میری فیس آ گئی ہے, یہ ادا کر دیں, میرا فلاں ہے اس کو پورا کر دیں. تو اسی اگر پوائنٹ کو ہم دیکھیں تو معاشرے میں جو بڑا جس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑا اہم سبق ہے. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آگے ہے کہ پھر ہم نے آدم کو کہا کہ ایک معینہ مدت کے لیے, جی ہاں, وقت معین تک تم زمین پہ رہو گے اور یہیں اب تمہیں رہنا ہے اور یہیں سے نفع اٹھانا ہے. ایک تو وقت معین سے کیا مراد ہے؟ انسان کی موت کے وقت زندگی اجل مراد ہے. جی ہر بندے کی ایک معین مدت ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے, جو اللہ نے ان کے لیے مدت مقرر فرمائی تھی وہ گزار کر دنیا سے چلے گئے. پھر آگے ان کی اولاد, آگے سلسلہ چلتا رہا. قیامت تک جس نے آنا ہے اس کے لیے ایک معین وقت ہے, صحیح, غیر معین نہیں ہے. جی بالکل. تو اس نے اپنا گزارنا ہے, لیکن وہ جو نتیجہ ہے وہ اس کے اعمال پر رکھ دیا کہ اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کو جزا وہی جنت جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی. اب اس جنت کے جانے کا سفر شروع ہو گیا. پہلے تو ڈائریکٹ جنت میں تھا, اب اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ چلانا تھا, انسانوں کو اس سے نوازنا تھا, تو انسانوں کے لیے وہ آخر میں رکھ دی اور ان کو بتا دیا یہ دو حصے ہیں, عمل کا اور عمل کرنے کا اور عمل نہ کرنے کا. تو اگر ان طریق پہ چلتے رہو گے, میری فرما برداری میں رہو گے, میری بات مانتے رہو گے, تو الٹیمیٹلی جو آخرت میں نتیجہ ملے گا وہی جنت ہے جس کو آدم علیہ السلام دیکھ کر آئے ہیں. اس جنت کا نظارہ کیا ہے؟ تاکہ وہ انسان کی روح کے اندر رکھا جائے,
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس جنت کو مشابہت دی ہے کہ اس کے اندر بھی پھل ہیں جیسے دنیا میں پھل ہیں، لیکن آپ جب دنیا والے پھل ادھر پھل جنت والے پھل دیکھیں گے کہ یہ دنیا والے پھلوں کی طرح ہیں، تو پھر آپ تو کہیں گے ویسے ہیں، لیکن نہ ان کا ذائقہ ویسا ہوگا، نہ ان کی تاثیر ویسی ہوگی صحیح۔ جو دنیا میں ہے۔ جنت کے پھلوں کا ذائقہ بھی اعلیٰ، ان کی تاثیر بھی اعلیٰ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے سسٹم کے اندر اس کی جو دلچسپی ہے، جو اس کی ایک تاثیر ہے، وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کی تشریف آوری سے پروگرام کو چار چاند لگے۔ سلمہ خان بہت شکریہ، اور ابھی بھی جب تک آپ لاہور میں ہیں آپ نے ہمارے صدائے قرآن کی زینت بنتے رہنا ہے۔ جی سر، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جیتی رہیں، سلامت رہیں آپ۔ ناظرین کرام، جو آج کے سبق سے ہمیں درس ملا ہے، جو صدائے قرآن ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنی جو تکریم کسی کو عطا کی ہے، تو ساتھ ہی میں نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو انبیاء، ان آزمائشوں سے انبیاء کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا، وہ بھی آزمائشوں میں آئے۔ لیکن اب درس کیا ہے، صدائے قرآن کیا ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بالکل جنت نما یہاں زندگی گزارے۔ جنت میں اور اس دنیا کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، اور وہاں صرف راحت ہے اور خوشی ہے جنت میں۔ وہاں انسان کبھی چاہے گا کسی چیز کو پانا، وہ پورا نہیں ہوگا، اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، اور وہ جنت کا مقام ایسا ہے کہ جب جو چاہا اسی وقت پورا کر دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی یہ ہے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی لمحہ بیکار نہیں ہوگا۔ اگر یہاں ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے، غم آ جائیں، آہیں آ جائیں، سسکیاں آ جائیں، کچھ غم اور دکھ کے لمحات آ بھی جائیں، تو صدائے قرآن کیا ہے کہ اپنے اس اللہ کو پکارنا ہے جس نے وہ غم دیا، جس نے وہ دکھ دیا۔ ہو سکتا ہے اس میں آزمائش ہو انسان کی، جیسے آدم علیہ السلام کی آزمائش آئی تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے میرے رب الہ العالمین، میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی، تو معافی تو نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج صدائے قرآن بھی یہی ہے کہ جب ہم سے خطا ہو جائے تو ہم فوراً لپکیں اللہ کی بارگاہ میں، 2 آنسو بہائیں، اتنی سی بات ہے، اور وہ آنسو مٹا کے رکھ دیں گے خطاؤں کو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔